إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حضرات، آج پہلے تو اللہ کی توفیق سے جو حصہ سورۃ التوبہ کا رہ گیا تھا وہ مکمل ہوا. اس کے بعد سورۃ یونس ماشاءاللہ تلاوت کی گئی اور ابتدائی حصہ کچھ سورۃ ہود کا اللہ کی توفیق سے پڑھا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی یہ پڑھنا اور سننا قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ توبہ کے حوالے سے میں کل کچھ باتیں ابتدائی آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ اس کا ابتدائی حصہ سن 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کے حج کے لیے روانہ کیا اور اس کے بعد یہ سورۃ البراۃ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی. نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ، جا کے حج کرو اور وہاں منا میں جا کے میری طرف سے یہ اعلان بھی کر دینا. اعلان کیا تھا؟ یہی ابتدائی صورت کی آیات برات من اللہ و رسولہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول مشرکین سے اظہار برات فرماتے ہیں اور آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں نہ رہے اور کوئی بھی ننگا طواف نہ کرے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روک دیا اور یہ ذمہ داری اور یہ اس اعلان کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. یہ بھی ایک عجیب ہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا انکشاف فرمایا ہے کہ مشرکین ننگا طواف کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں. شیطان نے دیکھیے کیسا جھانسا دیا تھا ان کو اور کس کھکھیڑ میں انہیں مبتلا کر دیا تھا کہ ان کپڑوں میں، اس لباس میں تو ہم گناہ کرتے ہیں. اب ان گناہ گار کپڑوں میں اور جوڑوں میں ہی ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں؟ نہیں، ان کو اتار پھینکیں اور ننگے طواف کریں. دیکھیے شیطان نے نیکی کا ایک جھانسا دے کے انسان کو وہاں بھی ننگا کر دیا. وہ جیسے میں نے سورۃ الاعراف کی ابتدا میں بتلایا تھا کہ شیطان کسی نہ کسی بہانے یہی چاہتا ہے کہ انسان کو ننگا کر دے، برہنہ کر دے، بے آبرو کر دے. شیطان یہی چاہتا ہے اور اس نے یہاں تک کیا کہ عین بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں مشرکوں کے دلوں میں ایسی بات ڈالی کہ انہوں نے بھی لباس اتار دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے ہیں اور جا کے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ آپ مامور ہیں یا امیر ہیں، امیر بنا کے آپ کو بھیجا ہے یا تابعدار بنا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری معیت میں آپ کو بھیجا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں امیر نہیں ہوں، مامور ہوں، میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اعلان کر دوں کہ آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہ کرے اور مشرکین جو ہیں وہ بیت اللہ میں نہ آئیں، ان کو بیت اللہ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا اور اس وقت جتنے قریش تھے وہ تقریباً سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے۔ جو مشرکین تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ تو عام اعلان تھا، جو مکہ مکرمہ کے اردا گرد یہ کفار اور مشرکین چند تعداد میں باقی تھے، انہیں دراصل ایک وارننگ تھی کہ اب تمہاری کوئی گنجائش بیت اللہ میں آنے کی نہیں رہی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ توحید کا مرکز، اس مرکز میں اب اللہ ہی کی کبریائی کا اظہار ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس میں نہیں لیا جائے گا۔ یہ ابتدائی صورت تو اس موضوع پر ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ حصہ اس صورت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 ہجری کو ہی اس وقت نازل فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہدایات فرمائی، اور پھر کچھ حصہ اس کا اس وقت نازل ہوا جس وقت آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یعنی مختلف اوقات میں یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 ہجری میں نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہیں تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے وہاں بنو خزرج میں 2 قبیلے تھے وہاں عرب کے، باقی تو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور باقی یہ عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج کا ایک آدمی ابو عامر اس کا نام تھا، وہ عیسائی ہو گیا۔ عیسائی ہی نہ ہوا بلکہ اس نے اپنے آپ کو ایک درویش اور ایک پیر کے روپ میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا اور گٹھ جوڑ منافقین کے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان فرمایا غزوہ تبوک پر جانے کا تو ابو عامر کو شرارت سوجی۔ اس نے منافقین سے کو اپنے اعتماد میں لے کے کہا کہ ایک آپ جگہ بنائیں مسجد کے نام پر جہاں ہم مل کے اکٹھے بیٹھ سکیں، اور کوئی پروگرام ہو تو وہ پروگرام اور مسجد میں کر پائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے، اور یہ اس مسجد کو بنیاد بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور آپ چل کے ایک نماز وہاں پڑھ دیں، مسجد کی ابتدا کر دیں، مسجد کی بنیاد رکھ دیں۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تبوک کی تیاری میں ہوں، وہاں سے واپسی پر اللہ نے چاہا تو میں تمہارے ہاں آؤں گا۔ یہ انہوں نے مسجد بنائی تھی مسجد قباء کے قریب۔ قباء، مسجد قباء ہے، 2 ہی مسجدیں تھیں اس وقت، ایک مسجد نبوی تھی اور دوسری مسجد قباء تھی۔ مسجد قباء سے تھوڑی مسافت پر
یعنی جنوب مغرب کے کونے میں، یوں سمجھ لیجیے مسجد قباء جہاں آج ہے وہاں سے نکلے، بالکل سڑک مین سڑک ہے، اس سڑک سے ایک چھوٹی سی سڑک نکلتی ہے، بالکل ایسے سمجھے کہ جنوب اور مغرب کے کونے میں وہ آبادی کی طرف چھوٹی سڑک پڑتی، وہاں تقریباً 1 کلومیٹر کی مسافت پر وہ اب بھی اس مسجد کے آثار باقی ہیں۔ چھت تو نہیں ہے، دیواریں قائم ہیں تاکہ عبرت کا نشان جو ہے نا وہ قائم رہے۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک تشریف لے گئے، لیکن جو آپ کو اطلاع ملی تھی کہ قیصر اپنی افواج کو جمع کر رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، وہاں مقابلے میں قیصر اور اس کی افواج وہ مقابلے میں نہ آئیں، لیکن آپ کے اس اقدام کا ایک اثر ضرور ہوا۔ اکثر یہ ہوا کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پورا عرب وہ سرنگوں ہو چکا ہے، قریش سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ارد گرد کے قبائل وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد مدینہ طیبہ سے کوئی 700 کلومیٹر کی مسافت پر شام کے سرحد پر جا کے قیصر کے مقابلے میں یہ فوج کشی اور صحابہ کرام کا یہ اقدام، یہ گویا پورے ارد گرد کے مضافات میں اس بات کا اس اظہار تھا کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے تو ہم سپر طاقت سے بھی متھا لگانے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ یہ تاثر تھا، اور اس تاثر سے ہی خود قیصر کے دل میں بھی روب پیدا ہوا کہ اتنی جرت اور اتنی بہادری کا اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کیا ہے کہ اتنی 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے وہ پہنچے۔ حالانکہ یہ سفر نہایت کٹھن تھا، تاریخ میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ نہایت عبرت ناک ہیں اور نہایت سبق آموز۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو آپ کی خدمت میں آتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم جانے کو تیار ہیں، مگر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس تو سواری کوئی نہیں، اور وہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی مجلس سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں منافق قسم کے جو غلط جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کی عذر قبول کر کے ان کو رخصت کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں کہ نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ، مگر اللہ ذوالجلال کو آپ کا یہ ان کو منافقوں کو چھٹی دینا، ان کے لیے تخفیف کرنا اللہ ذوالجلال کے منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ ذوالجلال نے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، کیوں کہا کہ چلے جاؤ، اگر نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ۔ یہی تو ایک غزوہ تھا، جیسے بدر میں یوم الفرقان تھا کافروں اور مومنوں کے مابین، یہ غزوہ دراصل منافقوں اور مومنوں کے مابین ایک فرقان کی حیثیت رکھتا تھا۔ یعنی منافق بالکل نہیں جانا چاہتے تھے اور نہ کوئی گیا ہے ان میں سے، اور مومن وہ پیچھے نہیں رہے، لیکن جو پیچھے رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے یا کسی سبب کی وجہ سے، وہ پھر انہوں نے جو پشیمانی اٹھائی ہے وہ عجیب و غریب تفسیر خود قرآن مجید نے اس سورۃ توبہ میں بھی بیان کی، اور حدیث کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ابو عامر نے یہ بات کہی کہ تم ایک مسجد بناؤ۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا قصہ مختصر کہ تبوک سے واپسی پر میں تمہارے پاس آؤں گا، لیکن مدینہ طیبہ کے میں آنے سے پہلے ہی اللہ ذوالجلال نے سورۃ توبہ میں یہ آیات نازل فرما دی کہ آپ اس مسجد میں نہ تشریف لے جائیں۔ آپ اس مسجد، یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ مسجد تفریق بین المومنین کے لیے بنائی گئی۔ یہ مسجد ضرار ہے، یہاں مسلمانوں کے فائدے کی کوئی بات نہیں،
بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ یہاں اس مسجد میں ہوگی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے کچھ ساتھیوں کو روانہ کیا کہ جاؤ اور مسجد کو کہ اینٹ سے اینٹ بجا دو، جلا دو اس کو۔ وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کچھ ساتھی آئے تو آپ کے حکم سے انہوں نے جناب ساری مسجد کو گرا دیا اور کچھ جو بچے کچے آثار تھے اس کو نظر آتش کر دی، ختم کر دیا اس مسجد کو۔ منافقوں کو تکلیف تو یہ بہت ہوئی، لیکن یہ اللہ ذوالجلال نے جب ان کے اس بد باطنی کا اظہار فرما دیا تھا تو پھر آپ کو تو اس کے بارے میں کوئی بھی انقباض کی صورت آپ کے دل میں نہ رہی، جب اللہ ذوالجلال نے ہی وضاحت فرما دی کہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے اور یہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے انہوں نے بنائی۔ یہ ان کی ایک کمین گاہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی ایک ان کے لیے منافقوں کے لیے ایک کمین گاہ ہے جہاں وہ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اس لیے اس کو مسجد کے نام پر بنانے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اس حکم سے صحابہ کرام نے اس کو گرا دیا۔ قصہ مختصر، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد یہ منافقین بھی اور وہ صحابہ جو رہ گئے تھے مخلص تھے، جانا چاہتے تھے، ارادہ تھا لیکن نہ جا سکے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور انہی میں کچھ وہ تھے جو ان میں سے ایک حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو لبابہ قدیم الاسلام ہے، نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر اس وقت کی تھی بیعت عقبہ میں، حج کے موقع پر، جو 75 افراد شامل تھے نا حج کے موقع پہ مدینہ میں جا کے 12 کو حج کرنے والے، اس میں یہ ابو لبابہ بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، احزاب میں بھی شریک ہوئے، لیکن اس جنگ سے رہ گئے۔ آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، نکل جاؤں گا، سواری ہے لیکن نہ جا سکے، تھے مخلص۔ اب نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حاضر ہو کے عرض کیا، حضور ہم مجرم ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، حضرت ابو لبابہ نے اور اب ان کے کچھ ساتھیوں نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جناب آج نہ کھائیں گے، آج کے بعد نہ سوئیں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہماری توبہ قبول نہیں کرے، جب تک اللہ تعالی ہماری توبہ قبول نہیں کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ دنوں کے بعد جب ان کی حالت غیر ہوئی اور بے ہوشی بھی طاری ہونے لگی، چوتھے پانچویں دن بھوک کی وجہ سے اور بے آرامی کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ پر یہ سورۃ توبہ میں کچھ آیات نازل فرمائی۔ اور نبی علیہ السلام انہوں نے خود نہیں بلکہ نبی کہا کہ ہم تو تب مانیں گے کہ نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک سے یہ گرے ہماری کھولیں، آپ کھولیں آنکھ۔ چنانچہ آپ نے جا کے ان کی گریں کھولی اور اللہ ذوالجلال نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی کہنے لگے، حضور اس مال کی محبت میں ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، ہم جتنا مال ہے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، جتنی جائیداد ہے سب صدقہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ثلث مال صدقہ کرو، ثلث تیسرا حصہ، باقی اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھو، سارا مال صدقہ نہ کرو۔ ایک تو یہ تھے، اور آج بھی مسجد نبوی میں جو مسجد نبوی کا حصہ ہے جہاں وہ ستونوں پر لکھا ہوا حد و مسجد نبوی، حد و مسجد نبوی، وہاں ایک ستون استوانہ ابو لبابہ کے نام پر اب بھی موجود، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہی میں مخلصین صحابہ کرام میں اور بھی 3 سے، جن میں سے ایک کا نام حضرت کعب بن مالک تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کا نام بلال بن
امیہ تھا اور ایک کا نام مرارہ تھا. یہ 3 حضرات تھے. صحیح مسلم میں بڑی مفصل روایت ہے اور خود حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ اپنی ساری داستان سنائی. حضرت کعب آخری عمر میں نابینے ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے ان کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے. تو اپنے بیٹے کو اپنے توبہ کی ساری داستان انہوں نے سنائی اور انہی کے بیٹے نے آگے اس کو روایت کیا ہے جسے مفصل طور پر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح میں ذکر کیا ہے. کعب فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک جانے کا ارادہ فرمایا اور اعلان کیا تو میرے پاس سواری تھی، سواری بہت اچھی تھی. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلیں گے میں بھی نکل چلوں گا، جانے میں کیا تاخیر ہوگی. بس یہی میرا خیال تھا. مگر ایک دن وہ بھی آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور تبوک جانے کا آپ نے اظہار فرما دی، چلو بھی نکلو تبوک کو چلنا ہے. اب ہوا کیا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس بڑی مضبوط اور بڑی تیز سواری موجود ہے تو میں تو ان کے ساتھ مل بھی جاؤں گا اگر لیٹ ہوا بھی. اب دیکھیے نا شیطان کے بھی جھانسے کیسے کیسے ہوتے ہیں. میرے پاس بڑی سواری ہے اور میں مضبوط آدمی ہوں، سواری کو دوڑاؤں گا اور آپ کے قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا. یہی تصور ایک دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے، اب 2-3 دن گزرے تو پھر ایک نیا تصور. آپ تو پتہ نہیں کتنی دور نکل گئے، میں پیچھے کتنی دیر تک پہنچوں گا. اسی مخمصے میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نہ جا سکے اور تبوک میں جانے میں، تبوک میں شرکت سے یہ یعنی کہنا چاہیے کہ مجبور ہو گئے، نہ جا سکے وہاں. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے. صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، منافق بھی آ گئے جن کی تعداد فرماتے ہیں 80 تھی. خود کعب فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 80 تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہ ہمیں ہمارا یہ عذر تھا، اس وجہ سے نہیں جا سکے، ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن یہ اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں جا سکے. نبی علیہ السلام خاموش رہے اور ان کو چھٹی دیتے رہے، چلو کوئی بات نہیں. لیکن جب میں آگے بڑھا، میری باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب کیا ہوا تمہیں، کیا ہوا؟ اللہ اکبر. تو حضرت کعب کہتے ہیں حضور بات سچی ہے کہ اگر میں ان منافقوں کی طرح جھوٹی باتیں کہوں تو میں آپ کو اطمینان دلا سکتا ہوں، آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں. مجھ کو اللہ ذوالجلال نے قوت گویائی ایسی عطا فرمائی ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں، مانتا ہوں. مجھے خطرہ یہ ہے کہ میری کذب بیانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا راز بیان کر دیں گے آپ کو کہ کعب جو کچھ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. میں اس وجہ سے میں کوئی جھوٹی بات نہیں کہتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کرے. حضرت کعب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بھی اور 2 میرے اور ساتھی تھے، بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالی عنہما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ تمہارا کریں گے نا وہ مجھے منظور ہے، جو اللہ فیصلہ فرمائیں گے وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اب اس صورت میں ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا. کیا فیصلہ فرمایا کہ مسلمان ان کے ساتھ منقطع ہو جائیں، بھائی ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دو، ان کے ساتھ کوئی نہ بولے، کوئی کلام سلام نہ لے ان کے ساتھ. کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں بازار جاتا، دوسرے دونوں ساتھی تو گھر بیٹھ گئے، بڑی عمر کے تھے، وہ گھر بیٹھ کے پریشان ہو کے
لیکن میں بازار میں جاتا تھا سودا سلف لینے کے لیے، سلام لیتا تھا، کوئی مجھے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو کے میں جب آپ کے رخ انور کی طرف دیکھتا تو نبی علیہ السلام رخ بدل لیتے، نبی علیہ السلام رخ بدل لیتے۔ میں بڑا پریشان۔ فرماتے ہیں اسی اثناء میں ایک دن اپنے ایک چچیرے بھائی اس کے باغ میں گیا، دیوار پر چڑھا اور دیوار پر چڑھ کے اپنے بھائی سے کہا، چچیرے بھائی کے چچا زاد بھائی سے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں نبی علیہ السلام کا ساتھی نہیں ہوں؟ سلام پہلے کہا لیکن اس نے کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی چچیرے بھائی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری بار کہا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ یہ کہنے لگے اللہ اور رسول والا، تو مسلمان ہو یا نہیں ہو مجھے کوئی پتہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ تھی نا اطاعت اور فرم برداری، رشتہ داری بھی ہے قریب کی، لیکن سرکار نے روک دیا ہے کہ سلام کلام نہیں لینا ان سے۔ اب نہیں لے رہے سلام کلام۔ دوبارہ سلام میں نے یہی سوال دہرایا اور میرے اس بھائی نے یہی کہا کہ اللہ و رسول عالم۔ میں زار و قطار رونے لگا اور رو کے دیوار سے نیچے اترا اور گھر پلٹ آیا۔ گھر جب واپس آ رہا ہوں تو انہی دنوں میں غسان بادشاہ جو ایک عیسائی تھا اس کی طرف سے ایک نمائندہ مجھے ملا اور اس نے ایک خط مجھے اس کا دیا۔ میں نے وہ خط لیا، گھر آ کے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ تیرے صاحب نے تیرے ساتھ جفا کی ہے اور تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور تیری قدر و منزلت کو پہچانا نہیں ہے۔ تم اگر میرے پاس آ جاؤ تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تیری قدر و منزلت کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کا فرماتے ہیں کہ یہ اس خط نے مجھے اندر سے ہلا دیا کہ دیکھیے پہلے ہی سے بہت کچھ ہو رہا تھا، اب ایک نیا شیطان کا جھانسا میرے سامنے آیا۔ میں نے جو ہی یہ خط پڑھنے کے بعد اس کو آگ میں پھینک دیا، خط کو آگ میں پھینک دیا۔ اب کیا ہے، 40 دن گزر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 40 دن گزر گئے، اسی طرح ہمارے ساتھ کوئی کلام نہیں ہوا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان پر وہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ جیسے ہمارے اوپر زمین تنگ پڑ گئی، زمین تنگ پڑ گئی۔ مشاہدہ ہونے کے باوجود بھی وہ سمجھتے تھے کہ جو زمین تنگ ہے، ہمارے ساتھ کوئی بول چال ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 40 دن گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اہلیہ سے، گھر والی سے بھی جدا ہو جاؤ۔ 40 دن گزرنے کے بعد اب میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے ساتھیوں نے بھی یہی کہا، تم جاؤ اپنے میکے والدین کے ہاں چلے جاؤ، جب اللہ کے رسول اجازت دیں گے اور اللہ ذوالجلال ہماری توبہ قبول فرمائے گا تو پھر تم بھی آ جانا۔ لیکن اس حالت میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور قصوروار اور مجرم ٹھہریں تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ہاں چلے جائیں۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ جب یہ پیغام دیا تو ان ساتھیوں نے پوچھا، حضور ہمیں یہ بتلا دیا جائے کہ ہم ان کو گھر سے نکال دیں یا ان کو طلاق دے دیں۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ ان سے جدا ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو طلاق دے دیں یا ان سے جدائی اختیار کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، صرف جدائی اختیار کرنی ہے، طلاق نہیں دینی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب 50 دن گزر جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی یہ آیات اس سورۃ توبہ کے آخری رکوعوں میں اللہ ذوالجلال نے نازل کی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والوں جیسے یہ انہوں نے سچ بولا ہے، ان سچ بولنے والوں کا کہ تم ساتھی بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اب دیکھیے منظر، کعب کہتے ہیں میں اپنی گھر کی چھت پر تھا، صبح اپنے گھر کی چھت پر تھا، اور گلی بازاروں میں دوڑ لگی ہوئی ہے صحابہ کی، دوڑے آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں، کوئی آواز دے رہا ہے کعب مبارک ہو تمہیں، تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی، مبارک۔ یعنی کوئی تو دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں میرے پاس براہ راست، اور ایک کی میں نے پہاڑی سے، قریب کی پہاڑی سے آواز سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ اکبر۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ براہ راست حضرت کعب سے مل کے ان کی توبہ کی بشارت دینے میں پہل کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو انہوں نے بھی حضرت ابو لبابہ کی طرح وہی کہا، تینوں ساتھیوں نے، حضور اس مال کی محبت میں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم یہ سارا مال اللہ ذوالجلال کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ ہے نا مسئلہ، ہمارے ہاں مال کی جتنی محبت ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی قصور کی وجہ سے تو وہ مال کی محبت نہیں نکلتی، مال کی محبت بدستور باقی رہتی ہے، اور توبہ توبہ کی گردان بھی باقی رہتی۔ ہمارے ہاں تو روٹین یہ ہے کہ توبہ توبہ کی گردان بھی رہتی ہے اور مال کی محبت بھی بدستور رہتی ہے، جس مال کی وجہ سے اللہ کے ہاں مجرم بنا ہے۔ یہ بات سمجھے نا؟ اب انہوں نے کہا کہ اس مال کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے، لہذا ہم یہ مال سارا صدقہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے بھی کہا، نبی علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ نہیں، ثلث مال تم صدقہ کرو، ثلث مال سے زیادہ صدقہ نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ثلث مال اپنے پاس رکھا اور باقی سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، نبی علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ آپ جہاں اس کو چاہے تقسیم کر دیں۔ قصہ مختصر کہ اس آخری رکوع میں، یعنی آخری حصے میں، سورت کے آخری حصے میں ان ساتھیوں کی اس توبہ کا تذکرہ ہے جو کہ غزوہ تبوک میں حاضری سے رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ہے اسی سورت توبہ میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل آخری آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ یہاں دیکھیے عجیب توافق ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہے جو تمہارے خاندان کا فرد ہے، اور وہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں اس پر گراں گزرتی ہیں، وہ پسند نہیں کرتے کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ حریص علیکم، حریص علیکم، سب سے زیادہ اس کو حرص یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور کوئی حرص نہیں، اللہ اکبر، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تو، میری مثال تو اس طرح ہے جس طرح آگ میں پتنگے گرتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں نا، آگ جلائی جائے تو پتنگے گرتے ہیں، تم لوگ آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، بچ جاؤ اللہ کے عذاب کی اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ میری مثال تو اس طرح ہے، اللہ اکبر، حریص علیکم۔ پھر فرمایا یہ تو عام ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر میرا نبی رؤوف ہے اور رحیم ہے، مومنوں پر کوئی تکلیف، مومنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کو گوارا نہیں۔ کتنی احادیث ہیں جس میں فرماتے ہیں لولا ان اشق لامرت بکذا، اگر امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ حکم دیتا، اگر امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ حکم دے دیتا۔ یعنی امت پر مشقت کی وجہ سے بہت سے کام جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں فرمایا، محض ترغیب دی ہے، ترغیب دی ہے، حکم نہیں فرمایا، کیونکہ ترغیب کی نوعیت پوزیشن اور ہوتی ہے، حکم کی پوزیشن اور نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا، اگر یہ
اتنی نرم دلی، اتنی رافت، اتنی مہربانی، اتنے حرص، اتنی خیر خواہی کہ باوجود یہ منہ موڑتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ لو میری ان ساری یعنی قربانیوں کے باوصف، فَقُلْ، میرے نبی پھر آپ یہ کہ حسبی اللہ، جاتے ہو جاؤ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک. یعنی آخری دو آیات میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے ان اوصاف رحیمیہ کے باوجود بھی یہ آپ کے ہم نوا نہیں بنتے، آپ کے حلقہ بگوش نہیں ہوتے، آپ کے پاس نہیں آتے، تو پھر انہیں صاف کہہ دو جاتے ہو تو جاؤ، مجھے میرا اللہ کافی. اس کے بعد ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورۃ یونس، جس میں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی زیادہ موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ہے. جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سورت جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں اس کا اکثر و بیشتر موضوع